سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق. یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا. زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت. اور یاد رکھنا عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی. آپ غور کریں، ذرا تھوڑا تصور کریں. میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں. یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو. حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی اور پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا اندازہ. میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں گے کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں. کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر. تو بہت بار میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں پہنچ. مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی. ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے. یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے. شوگر ہوئی، ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو. بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو. وزن زیادہ ہوا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبح پیدل چلو. اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا. اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے. ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں. پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں. آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے. آمنہ کے لال کے قدم موجود. اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے. اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں.
हुजूर की तरफ आए। कल भी हमारी तरक्की उनके कदमों में थी, आज भी और इंशाअल्लाह क़यामत तक, और इंशाअल्लाह जन्नत भी उन्हीं के कदमों में है। जिसके कदमों में जन्नत है फिर हम उसे छोड़ के कहाँ जाते। तो ये जो कहते हैं फ्रेंडशिप है, ये है वो है। मैं आपसे कहता हूँ सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों को समझा, अरे हजरत आप लोग बड़े शक्की लोग हो, हम ऐसे हैं, हम बिगड़े हुए हैं, हम ये। मैंने कहा कितना परहेजगार है तू, कितना है, गौस पाक की तरह है? और नहीं हजरत अस्तगफिरुल्लाह, उनकी तरह कैसे हो सकता। मैं कहा चले फिर बहुत अच्छी बात है, जब गौस पाक की तरह नहीं है तो फिर बहुत अच्छी। गरीब नवाज की तरह है, अस्तगफिरुल्लाह, ओ हमारे मुर्शिद हमारे आका, हम उनकी तरह क्यों। मैंने कहा गौस पाक और गरीब नवाज जिसकी पाकीज़ियों पर सर खम करते हैं, उस ज़ात को कहते हैं हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और औरतें जिनकी पाकीज़गी की कस्में उठा सकती है, उस ज़ात को कहते हैं सैयदा मरियम। किसी मर्द का मुंह नहीं देखा। अब सुनो, आका का फरमान सुनो। इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर दाऊद जैसा मुत्तकी मर्द हो, तवज्जो कर लें मेरी बहनों की भी तरह, मंगीतरों के साथ अगर जा कर के सब कुछ लुटा रही है बच्चियाँ, तो ये बहुत दुख का मकाम है। बहनें गाइड करती है छोटी बहनों को, बड़ी बहनें, कि तेरे मंगीतर का फ़ोन आएगा तो ये डायलॉग कहना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और फिर उसके बाद मंगीतर के साथ रहते रहते बाइक पे भी सैर व तफरी भी, ये भी वो भी, बाद में वो कह देता है मैंने तो उसके साथ शादी नहीं करना। और क्यों नहीं करना? का उसके मुंह से बदबू आती। तो तुझे कैसे पता चला कि उसके मुंह से बदबू आती? फिर क्या होता है, सब सारा मोहल्ला देख चुका कि बाइक पे मंगीतर के साथ गई, फोटो खिंचाई, वीडियो बनाया, दरियाओं की में घूमा। अब जब उसको छोड़ गया, मंगनी टूट गई, कौन इख्तियार करता है उसको? उसकी ज़िंदगी बर्बाद। फिर माँ बाप को रोने के लिए मजदूर नहीं मिलते, फिर उसको भी रोने के लिए मजदूर नहीं मिलते। अब तो बर्बाद हो गई, तो अब बर्बाद होने, अब क्या? हुजूर की बात मानी तुमने, आका का फरमान, तो उस पे कान धरा तुमने? नहीं धरा। तो यही होगा, जब जब तुम आका के दिल को तकलीफ पहुंचाओगे, बर्बादी मुकद्दर है। हुजूर के फरमान पे कान नहीं धरते, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये बर्बादी मुसलमानों की कभी नहीं होती अगर हुजूर के फरमान पे अमल करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ने तो इतना पवित्र और पाकीज़ा माशरा तश्कील दिया था कि चचा की बेटी भी पर्दा करती थी चचाजाद भाई से, मामू की बेटी भी पर्दा करती थी ममेरे भाई से, फुप्पी की बेटी भी पर्दा करती थी फुपेरे भाई से, सालियां पर्दा करती थी बहनोई से। क्या हो गया? भाभियां पर्दा करती थी देवर से। क्या हो गया? नहीं, हम बहुत पाकीज़ा सोच के लोग। आका फरमा रहे, दाऊद जैसा परहेजगार मर्द हो और मरियम जैसी पारसा औरत हो, और दोनों अगर एक साथ रहना चाहे, मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं दे सकी। इससे बड़ी बात अब मैं क्या अर्ज करूं जो कहने जा रहा हूं। जरा तवज्जो करें, एहतियात, तकवा, परहेजगारी। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अपनी चौखट पे बैठे हो। चौखट समझते हैं ना, गेट का जो हिस्सा, चौखट। अभी के बच्चे नौजवान पता नहीं इसको समझते हैं, क्योंकि अब तो चौखटें ख़त्म हो गई, बड़े बड़े गेट अभी आ गए ना उसकी जगह। तो बचपने में आपने देखा होगा कि छोटे दरवाजे होते थे, उस पर एक चौखट होती थी। बड़े बूढ़े चौखट पे बैठने से भी मना करते थे। क्यों मना करते थे कभी पूछा नहीं, लेकिन बैठने कभी नहीं दिया। न चौखट पे पैर रखने दिया, न कभी चौखट पे बैठने दिया। उस वक्त तो इतना शऊर नहीं था कि पूछते, लेकिन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला चौखट पे बैठे। जब ये रिवायत सामने आई तो पता चला कि चौखट पे बैठना क्यों मना करते। ज़हन में आ गई बात, लेकिन कोई फ़र्ज वाजिब की बात नहीं कर रहा हूँ, बात तकवे की कर। और रुख है रास्ते की तरफ, घर की तरफ रुख नहीं है, रास्ते की तरफ रुख है। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप जैसी हस्ती चौखट पे बैठ के रोड की तरफ मुंह करे। सोच, इसका मतलब ऐसे लोगों को भी लोग टोकते थे। और वो क्या माशरा था जिस वक्त तो टोकने वाले को लोग धमकाते नहीं थे, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करते। अभी तो इसके ओटे पे बैठे, उसके नुक्कड़ पे बैठे, उसके जीने पे बैठे, ये आज अपनी जिंदगी होगी। वो मुसलमान
وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے۔ یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا، قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ امیر المومنین، آپ چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں اور رستے کی طرف منہ کر کے حیرت ہے۔ آپ نے میں ادھر آ، تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف منہ؟ کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور بہت چہیتی بیوی، بہت ساری بیویاں چہیتی تھی، لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی۔ ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت، کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا۔ یہ حفصہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے۔ اب دو رشتے جڑے ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے، اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے۔ جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھی ان کی ماں بھی بنا دی۔ ام المومنین ہے، دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے، لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقوی بھی ناز کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف، راستے کی طرف رک کر کے، شوق سے نہیں، سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ کے بندوں ذرا دیکھو، یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آج لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے بھی کر لینا۔ آقا فرماتے لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل۔ حضور کی پاک ازواج کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئیں، یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو، تو پوچھا کس سے؟ ان سے۔ کہا یہ تو نابینا، کہا یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو۔ آج تو شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو ملانے لے جاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ اور یہ اور اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ یہ۔ استغفر اللہ۔ آخری بات عرض کروں، یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں۔ اگر کسی کی ہے ابھی ختم کرے، ابھی توبہ کرے۔ کہا اب اتنے دن دوست بنا اس کا کہ ہم نے کہا نکاح کرو، شادیاں کرو۔ ہمیں رشتہ بنانے کیا، ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں، کوئی محبت نہیں۔ اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا؟ جو ماں نے موت کا منہ دیکھ کر کے اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے؟ اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا، کسی اور سے کیوں کرے گا؟
آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، تو اپنا کپڑا سوچ، جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے، تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا، لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی؟ اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی، اور اس کو زنا کہتے ہیں، اس کو بدکاری کہتے ہیں۔